یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے یہ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ عمران خان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے اعصاب میں مضبوط رہنے والا یہ شخص ہے کہ ایک طرف سرکار ہے اور سرکار کی مشینری ہے، ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور ان کی دلیری ہے۔ پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انصاف کی بجائے تاریخیں ملتی ہیں۔ صوبے کے آئی جی نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے احکامات کو جوتے کی نوک پہ رکھا۔ ایسی بے شرمی والی حرکتیں جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، پاکستان تحریک انصاف کے دفتر پر جس طرح رات کو پولیس گردی کی گئی اور وہاں پر ان کے دفتر کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جو ری ایکشن آیا وہ یقینی طور پر بنتا بھی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے دفتر کو اس طرح سے پولیس گردی کے ساتھ، بدماشی کے ساتھ، گنڈا گردی کے ساتھ گرا دینا اور الٹا دندراتے پھرنا اور ساتھ میں یہ کہنا کہ یہ غیر قانونی تجاوزات تھے۔ اگر ہم شریف خاندان یا مسلم لیگ نون کی ماضی کی حکومتوں کی بات کریں، کیونکہ اس وقت بھی وفاق میں اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو ماضی کی اگر ہم بات کریں 2014 کے اندر منہاج القرآن مرکز سیکریٹریٹ پر بھی یہی کچھ ہو چکا ہے اور وہاں پر بھی یہی بہانہ بنایا گیا تھا کہ غیر قانونی تجاوزات ہیں۔ حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر واضح طور پر موجود تھا اور منہاج القرآن کے قائدین وہ آرڈر دکھا بھی رہے تھے، لیکن پنجاب پولیس کو چونکہ شریف خاندان کی طرف سے یہ ہدایات تھیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو انہوں نے ایک نام نہاد آپریشن کے نام پہ یہ بے شرمی ڈٹھائی کی۔ وہاں پر گولیاں بھی چلیں، لاشیں بھی گریں اور آج 11 سال گزرنے کے بعد بھی سانحہ مال ٹاؤن کے لواحقین کو انصاف نہیں ملا۔ تو یہ شریف خاندان کی ماضی کی تاریخ ہے جس کو انہوں نے اس بار بھی دہرایا ہے، تو اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے وہ یقینی طور پر کم ہے، کیونکہ ایک جمہوری ملک کے اندر، ایک ایسا ملک جس کو آپ جمہوریت کے نام پہ چلاتے ہیں، آپ کی دکان کے اوپر جو لیبل ہے وہ ڈیموکریسی کا لگا ہوا ہے، آپ کی دکان کے اوپر جو لیبل ہے وہ آئین اور قانون کا لگا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر صرف خیانت، بددیانتی، بدمعاشی، گنڈا گردی اور یہی چیزیں شامل ہیں۔ انہی عناصر سے آپ حکومت چلاتے ہیں تو کبھی بھی عوام کا یا ریاست کا اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ آج ایک پریس کانفرنس کی گئی ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب اور علی محمد خان صاحب کی طرف سے، انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ عمران خان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت تک کا پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا الزام ہے اور ان کا یہ خدشہ ہے، ان کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی و چیئرمین عمران خان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا، یعنی خان صاحب نے خود اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس بات کی طرف مزید حالات جو ہیں وہ جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ وزیر اعظم کو نکالتے تھے اور لاتے تھے، اس بار ان کی مرضی کے خلاف ہوا تو انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ کر دیا۔ یعنی یہ رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ پہلے یہ لوگوں کو لاتے بھی تھے، بٹھاتے بھی تھے، نکالتے بھی تھے، لیکن ان کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، ان کے سامنے سٹینڈ کوئی نہیں لیتا تھا۔ سب لوگ میاں صاحب کی طرح کبھی ڈیل کر کے بھاگ گئے اور کبھی رائیونٹ کے اندر آ کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منانے لگ گئے، تو کوئی بھی ایسا بندہ ان کو ٹکر کا نہیں ملا تھا جو بندہ اس بات پہ سٹینڈ لیتا اور لوگوں کو بتاتا کہ ان کو کس جرم کی پاداش میں وزیر اعظم ہاؤس سے آؤٹ کیا گیا اور کس جرم کی پاداش میں ان کی حکومت کو چلتا کیا گیا۔ لیکن خان صاحب کے بارے میں بہت سے لوگ پہلے بھی کہہ چکے کہ یہ بندہ اگر آپ 100 بار اس کو چیلنج کریں گے تو یہ 100 مرتبہ آپ کو غلط ثابت کرے گا، اور اپنے اعصاب میں مضبوط رہنے والا یہ شخص ہے، کبھی بھی یہ ہار نہیں مانے گا۔ اور بلکہ عمران ریاض خان کا میں ماضی کا کلپ دیکھ رہا تھا، انہوں نے ARY نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا وسیم برامی کے پروگرام میں کہ یہ ایسی چپک ہے، ایسی مصیبت ہے کہ اگر آپ اس بندے کو 5 سال پورے کیے بغیر بھیجیں گے تو یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا اور کبھی بھی یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ نکل کے پوچھے گا نہیں کہ مجھے کیوں نکالا، یہ بتائے گا مجھے کیوں نکالا۔ تو اس بات کو اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری ریاست کے ادارے جو ہیں وہ پہلے سوچ لیتے تو آج حالات یہاں تک نہ آتے۔ مزید رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ ہمارے سیکریٹریٹ پر نقب لگائے گئے، ایک دن پہلے UN کا وفد بیٹھا تھا، انہوں نے ہم پر اٹیک کیا اور ان کی گاڑی کو چیک کیا۔ اب دیکھیں کتنی شرمناک اور افسوسناک حرکت ہے اسلام آباد پولیس کی اور ریاستی مشینری کی کہ وہاں پر UN کا وفد بیٹھا ہے، یہ وہاں پر جا رہے ہیں حماد صاحب کو تلاش کرنے کے لیے اور ان کی گاڑی کو چیک کر رہے ہیں۔ ایسی بے شرمی والی حرکتیں جو یہ کرتے رہتے ہیں۔
مزید انہوں نے کہا کہ پہلے ہوتا تھا وقتاً فوقتاً شدت بھی آتی رہتی ہے سیاسی مخالفین میں، لیکن 1 سال 2 سال سے انہوں نے یہ رویہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ الیکشن میں جس طرح عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا وہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے تمام ہتھ کنڈے اپنا کر دیکھ لیے، مگر اس لیڈر کی طاقت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ نہ یہ خان صاحب کو مجبور کر سکے، نہ ان کی پارٹی کو۔ عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس اب ایک راستہ رہ گیا ہے کہ یہ قتل کر دیں۔ یہ بات اب اسی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے اور یہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان اس وقت ڈیالہ جیل میں ہیں اور ان کو وہ ساری کی ساری سہولیات جو ماضی میں ملتی ہوتی تھیں سابق پرائم منسٹر کو، جس طرح میاں صاحب کے نخرے ناز اٹھائے جاتے تھے، ان کو لاڈ کرائے جاتے تھے، ان سے لسٹ مانگی جاتی تھی کہ میاں صاحب آپ کیا تناول فرمائیں گے، میاں صاحب آپ کے جو خادم ہیں، جو آپ کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کی تعداد میں اگر آپ چاہتے ہیں تو اضافہ کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس بزدل بھگوڑے مفروری کی جو پلیٹیں ہیں وہ گر جاتی تھیں اور وہ دوبارہ سے ڈیل کرتے، بوٹ چاٹتے اور ملک سے فرار ہو جاتے تھے۔ لیکن اس بار جو وزیر اعظم عمران خان ہیں، انہوں نے ان کے اندازے کو غلط ثابت کیا، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان 1 ہفتہ جیل نہیں نکال سکیں گے، آج 1 سال ہونے کو ہے، مگر وہ شخص نہ ٹوٹنے کا نام لے رہا ہے، نہ اس کے جذبے کم ہو رہے ہیں، نہ اس کا حوصلہ کم ہو رہا ہے، بلکہ ہمیشہ جب بھی ہمارے کورٹ رپورٹر دوست جاتے ہیں وہ یہی آ کر بتاتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس جیل کو عبادت سمجھ کر بھگت رہا ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یاد رہے کہ ان کو خطرہ موجود ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے خدشات کسی حد تک درست بھی ہیں۔ اس کے بعد آج ایک اہم کیس تھا لاپتہ افراد کے حوالے سے۔ احمد فرحاد جو شاعر ہیں اور ایک صحافی بھی ہیں، ان کو جس طرح سے لاپتہ کیا گیا، جو اس نظم کے خالق ہیں، یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے یہ جدا ہے، اسے اٹھا لو، اسے کہا تھا کہ جتنا تم کو دکھایا جائے بس اتنا دیکھو، مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ تو ان کو اٹھایا گیا۔ اس کے اوپر آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو جب بتایا گیا کہ پیمرا نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ کورٹ رپورٹنگ نہیں کر سکتے، آپ عدالتی کارروائیوں کو رپورٹ نہیں کر سکتے، اس پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اب لاپتہ افراد کے کیسز کو ہم آن ایئر کریں گے، جس طرح سپریم کورٹ میں کیسز لائیو چلتے ہیں اسی طرح سے ہم لائیو چلائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بہت بڑی بات کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سرکار ہے اور سرکار کی مشینری ہے، ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور ان کی دلیری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ملک شہزاد احمد خان صاحب، انہوں نے بھی آج خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن عدالتوں کا احترام نہیں تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں۔ یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انصاف کی بجائے تاریخیں ملتی ہیں۔ خود ہم عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کئی دفعہ گئے، اس کے علاوہ بھی ہم رپورٹنگ کے لیے جاتے رہتے ہیں، مختلف کیسز دیکھتے ہیں۔ کہیں پر بھی ہمیں لاہور ہائی کورٹ میں یعنی تاریخیں دیتے دکھائی دیتے ہیں ججز، لیکن انصاف نظر نہیں آتا۔ وہ انصاف کہاں پہ ہو رہا ہے وہ چیف جسٹس صاحب بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک انکشاف جو انہوں نے کیا وہ یقینی طور پر بہت بڑا حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا کہ 14 لاکھ کیسز ہیں جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں پڑے ہیں۔ 14 لاکھ کیسز پنجاب میں ججوں کی کمی کا سامنا ہے، اور مقدمات میں تاخیر کی بڑی وجہ کیا ہے جی؟ ہڑتالیں۔ آپس کی لڑائی میں ادارے کمزور ہوتے ہیں، ان سے ہوشیار رہیں جو اداروں سے لڑوانا چاہتے ہیں۔ تو بڑی اچھی بات کی، ہم نے کسی حکومت، ایجنسی یا ادارے کی بی ٹیم نہیں بننا، یہ بھی اچھی بات کیا آپ نے۔ سسٹم میں بہتری کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے، ججز نے، وکلاء نے اور متعلقہ ایجنسیوں نے، سب نے حساب دینا ہے اگلے جان۔ خیر انہوں نے اس طرح کافی باتیں کی۔ تو اب میرے ساتھ سے 1-2 سوال ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کے لاہور ہائی کورٹ میں عمران ریاض خان کا کیس لگا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب نے بار بار آرڈر دیے، مگر ایک آئی جی، صوبے کے آئی جی نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے احکامات کو جوتے کی نوک پہ رکھا، پیش نہیں کیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ فرانسک رپورٹ جمع کروائیں کہ عمران ریاض خان کو لے جانے والے کون تھے جو گاڑیوں میں لے کر گئے تھے، وہ ریکارڈ آج تک پیش نہیں کیا گیا۔ جتنے مقدمات آپ کی کورٹ میں گئے ہیں کسی پر بھی انصاف نہیں ہوا۔ تو ریاستی ادارے ہوں، پنجاب کے آئی جی ہوں، پنجاب پولیس ہو یا یہاں کی بیوروکریسی ہو، ان کی نظر میں لاہور ہائی کورٹ کا کوئی مقام نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی اوقات کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں حکم دیا جاتا ہے پرویز الہی صاحب کو گھر چھوڑ کر آئیں، رستے میں اسلام آباد پولیس چھین کر اٹھا کر لے جاتی ہے اور 1 سال تک بندے کو جیل میں رکھتی ہے۔ یہ ہے اوقات آپ کی عدالتوں کی۔
اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔